بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت جس کا نام فاطمہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی بیعت لی جو ہم تمام عورتوں سے لی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا اشارہ سورہ ممتحنہ کی اس آیت کی طرف ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو آپ ان سے ان 6 چیزوں پر بیعت لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شرک نہ کریں، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چوری نہ کریں، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ زنا نہ کریں، چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ بہتان ترازی اپنے سامنے سے بین ایدیہن و ارجلہن، بہتان ترازی اس کا کئی مفہوم ہے جو کسی اور مجلس کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہتان ترازی نہ کریں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ولا یعصینک فی معروف، معروف اور بھلائی کے کام میں آپ کی مخالفت نہ کریں۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے مومنہ عورتوں سے بیعت سے متعلق بیان فرمایا ہے۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور وہاں عورتوں کا ایک مجمع تھا جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور پر بیعت لینی چاہی، اور واضح رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت صرف زبانی لیا کرتے تھے، مصافحہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایسی عورت کے ہاتھ کو چھوا نہیں ہے جس کا چھونا آپ کے لیے جائز نہ ہو، تو آپ عورتوں سے زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ بیعت لینے لگے، تو اور جب ان کے سامنے یہ چیزیں آپ نے رکھی کہ دیکھو تم چوری نہیں کرو گے، تم شرک نہ کرو گی، اقرار کر لیا انہوں نے، تم چوری نہیں کرو گی اس کا بھی اقرار کر لیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا یزنین، اور زنا نہیں کرو گی، تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ شرم سے انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے اپنے سر پر رکھ لیا، یعنی وہ شرما گئیں۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ فَأَعْجَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا ما رأى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ دیکھا کہ صرف لفظ زنا کے ظاہر ہونے پر، زبان پر آنے پر انہیں ان سے شرم آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بڑی اچھی لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا عورت کا زیور ہے، اس لیے کہ حیا عورت کے اندر ایک فطری چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہے۔ تو جب مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا کہ وہ حیا کر رہی ہیں، اس لفظ کے سننے کو پسند نہیں کر رہی ہیں، اس لفظ کے سننے سے شرم آ رہی ہے، تو مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ اقری ایتھا المرأہ، اے عورت، اے میری بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کا اقرار کر لو، مان لو، شرماؤ نہیں۔ اللہ کی قسم یہی وہ باتیں ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بھی بیعت لی ہے، یعنی تو کوئی نئی بات نہیں ہے تمہارے ساتھ یہ بیعت لینا ہے، تمہارے اوپر شبہ نہیں کہ تم زنا کرو گے، نہیں۔ اور تمام عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر بیعت لی۔ تو جب ہم نے یہ بات اس سے کہی تو اس نے کہا فنعم اذن فبایعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسی آیت پر، یعنی جو ممتحنہ کی آیت ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اس کے اوپر بیعت کر لی۔ یہ حدیث جب ہم نے مسند احمد امام ابن حبان رحمہ اللہ کی صحیح ابن حبان کے اندر ہم نے پڑھی تو اس ناحیے سے یہ بات مجھے بڑی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے
عورت کے اندر فطری چیز ایک حیا رکھی ہے، فطرتاً وہ شرماتی ہے، الا ایک ہی ماحول، مغربی تعلیم، فلمیں اور ڈرامے، اسکول کے اندر مخلوط تعلیم، بازاروں میں گھومنا اور ٹہلنا، یہ چیزیں اگر عورت کی فطرت کو مسخ نہ کر دیں تو فطری طور پر عورت شرماتی ہے۔ اور یہ چیز ہمارے نبی کو بڑی پسند آئی، یعنی گویا ہمارے نبی کو یہ چیز پسند تھی کہ عورتیں شرم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن ابو داؤد میں، ان اللہ حیی ستیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر حیا کی صفت ہے اور وہ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کو اور ستر کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے تھے، آپ کی بھی صفت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرمائی کہ کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، جس طریقے سے وہ عورت جو بھی باکرہ ہو، دوشیزہ ہو، ابھی دنیا کی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے اس نے، اور اسے شرم آئے، اس سے زیادہ کہیں شرم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حیا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، بے حیائی بے دینی ہے۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، اگر تجھے حیا نہ آئے تو جو چاہے تو کر جائے۔ اسی لیے اس حیا کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں اور خصوصاً اپنی بندیوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ لہذا ہماری ہر وہ بہن جو اللہ کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتی ہے، وہ یہ سوچے کہ حیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ لہذا وہ باہر نکلے تو حیا کرے، غیر مردوں سے باتیں کرے تو حیا کرے، لباس پہنے تو ایسا لباس پہنے جو باحیا ہو، راستہ چلے تو اس کے چلنے سے معلوم ہو کہ کوئی حیا والی عورت ہے۔ غرضے کی ہر میدان میں جہاں کہیں بھی ہے وہ حیا کو لازم پکڑے۔ کیوں؟ یہ چیز اس کے رب کو پسند ہے اور اس کے رب کے نبی کو پسند ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو ہمارے رب میں پائی جاتی ہے اور ہمارا رب یہ صفت اپنے بندوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر بہن کو، ہماری ہر بچی کو، بلکہ ہر مسلمان کو اپنے اندر حیا اور ایسی صفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔